معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط المستقیم وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاۃ والسلام علی نبیہ الکریم سید الانام وعلى آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسول اللہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، مرکز عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت خلیل اللہ نے حق سے جن کے لیے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جن کی التجائیں کی، وہ بن کے روشنی پھر دید یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، اور جن کے نام پہ شاہ سلیمان نے گدائی کی، جن کی یاد میں جناب داؤد نے نغمہ سرائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئی جن کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جن کی شان رحمت کے، نبیوں میں اعلیٰ لقب پانے والا، مرادی غریبوں کی برلانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا، حضور احمد مجتبی محمدن المصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، گلشن ہند ہیں شاداب کلیجے ٹھنڈے، اے ابر کرم روز برسنا تیرا، غوث محی الدین ہے اور خواجہ معین الدین، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ حضرات، آج رجب شریف کی 5 تاریخ اور 6 شب ہے، اور یہ خصوصی شب اور رات ہے جو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کی شب ہے۔ ہم الحمدللہ اس اعتبار سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگوں کا رشتہ اور ہمارا تعلق ان بڑے بڑے بزرگوں سے لگا پڑا ہے۔ وہابی لوگ تو فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں جانا بھی حرام ہے، معاذ اللہ، مگر ہمارا عقیدہ اور ہم اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے دنیا میں ان ہستیوں سے ہمیں تعلق کو جوڑ دیا ہے، جو یہاں جوڑ دے گا یقیناً وہ قیامت میں بھی انہی کے ساتھ اللہ ہمیں جوڑے گا۔ حدیث پاک میں ہے المرء مع من احبا، آدمی قیامت میں بھی اسی کے ساتھ رہے گا دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا۔ دنیا میں ایک دستور ہے، آپ ہم جن سے ہمارا تعلق ہے انہیں روزانہ یاد کریں، ملتے ہیں اور خیریت پوچھتے ہیں، علماء مثال دیتے ہیں
روزانہ دنیا میں جس سے تعلق ہے آپ روزانہ اس سے ملاقات کرو. اگر کبھی ایک دن نہ ہو یا وہ کہیں چلا جائے نہ ملے تو پھر محبت اور دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ دوست اس کے تعلق سے سوال کرتا ہے. کیا ہوا آج فلاں صاحب ملاقات کے لیے نہیں آئے, روزانہ اس ٹائم پہ ملتے ہیں آج نہیں ملے. دستور ہے دنیا میں آپ جسے روزانہ یاد کرو یا جس کے پاس بیٹھو جس کے پاس جاؤ اور وہ اگر ایک دن نہ ہو تو اس کے متعلقین سے سوال ہوتا ہے کہاں گئے, بیمار ہے, باہر ہیں. علماء کہتے ہیں یہی فلسفہ روحانیت کا ہے کہ دنیا میں ہم نے ان بزرگوں کو یاد کیا تو قیامت میں یہ ہمیں یاد کریں گے. جب حشر کا میدان ہوگا اور سارے انبیاء اور صالحین اور قیامت تک جتنے لوگ آئے ہیں سب وہاں جمع ہوں گے, اس وقت الحمدللہ جس کا ایمان اور جس کا عقیدہ مضبوط ہے انشاءاللہ اس حال میں اس گھڑی میں بھی وہ بہت پرسکون ہوگا, اس لیے کہ وہ ایک طرف دیکھتا ہوگا کہ سرکار بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز لگا رہے کہاں گیا وہ میرا قادری غلام. ارے دنیا میں ہر 11ویں کو تو مجھے یاد کرتا تھا, جب غلام ہو کر دنیا میں تو نہ بھولا آج آقا ہو کر عبدالقادر تجھے کیسے بھولے گا. ایک طرف سرکار غریب نواز کی آواز آتی ہوگی, ہر چھٹی میں میری بارگاہ میں آتا تھا اور نہ آ پاتا تھا, جہاں رہتا تھا میرے بیان اور میرے تعلق سے چھٹی اور نیاز اور نظر دلاتا تھا. دنیا میں جب تو غلام ہو کے نہ بھولا تو آج حشر میں خواجہ تجھے کیسے بھولے گا. دنیا میں یاد کرنا وہ تیرا کام ہے اور حشر میں یاد ہی نہیں کرنا بلکہ تجھے جنت میں لے جانا تیرے خواجہ کا کام. استاد زمن کہتے ہیں ڈھونڈائی کریں صدر قیامت کے سپاہی, ڈھونڈائی کریں صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا. یقیناً وہ بزرگان اللہ والے وہاں بھی یاد کریں گے. اعلیٰ حضرت نے یہی فلسفہ پیش کیا ہے, دل ابز خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے, دل ابز خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے, پلہ ہلکائی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. اللہ والوں کی نسبتیں بڑی کام آتی ہیں اور ان سے تعلق, اور ہم جہاں ان کی بارگاہ میں جائیں تو پھر یہ یقین ہوتا ہے ہمارا کہ یہ بزرگ اپنی قبر میں زندہ و سلامت ہے, مردہ سمجھ کے تو جاتے نہیں ہیں. اور خواجہ تو ایسے زندہ ہیں کہ جس وقت خواجہ صاحب کا وصال ہوا واقعہ مشہور ہے, حضرت جلال الدین جہانیہ جہاں گشت علیہ رحمہ آپ کی درگاہ آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے تھے. حضرت جلال الدین جہانیہ جہاں گشت علیہ رحمہ بہت بڑے ولی ہیں پائے کے, اور حضور شاہی عالم و قطب عالم کے داداؤں میں آتے ہیں. شاہی عالم ان کے والد گرامی قطب عالم, ان کے والد گرامی حضرت نصیر الدین احمد, اور آگے ایک دو سلسلے میں حضرت جلال الدین جہانیہ جہاں گشت شاہی عالم و قطب عالم کے دادا. اس زمانے میں جب سرکار غریب نواز کا شہرہ ہوا تو وہ چاہتے تھے کہ جائیں مگر کچھ کام ایسے تھے کہ نہیں آ پائے. ایک دن فرصت ملی, آئے, سفر کر کے کئی مہینوں کا غالباً بخارا یا ایران سفر کر کے آئے کئی مہینوں کا. جب اجمیر شریف میں پہنچے تو پتہ چلا کہ آپ آنے میں 2-3 دن لیٹ ہو گئے. 2 یا 3 دن پہلے ہی معین الدین چشتی کا وصال ہو گیا. اب وہ آدمی کے دل پہ کیا صدمہ لگے گا جن سے تمنا زمانوں سے ملاقات کرنے کا ارمان ہے, مگر جب تقدیر اجمیر میں لے آئی تو 2 دن ہی لیٹ ہو گیا. اب حضرت جلال الدین سوچتے ہیں چلو قسمت میں معین الدین چشتی کو دیکھنا نہ تھا, اب چلے ان کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھیں, قبر پہ جا کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے قبر بنائی تھی, بہت کچی قبر تھی, 2 دن پہلے ہی آپ کا 2-3 دن پہلے وصال ہوا ہے, ابھی کچی قبر ہے جس طرح عام طور پہ ہم لوگ بناتے ہیں. حضرت جلال الدین جہانیہ جہاں گشت علیہ رحمہ سرکار غریب نواز کی قبر کے پیتانے کی طرف سے آپ قبر کے قریب ہوتے ہیں, آپ سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا معین الدین. خواجہ کی قبر سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا جلال الدین. جب آواز آئی
تو حضرت جلال الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سوچتے ہیں کہ خواجہ اپنی قبر میں ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ دعا کرنے لگے, فاتحہ پڑھا. فاتحہ پڑھنے کے بعد حضرت جلال الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فاتحہ اور دعا ہی میں کہہ رہے ہیں خواجہ جب آپ میرے سلام کا جواب دے سکتے ہیں تو میرا عقیدہ ہے زمانوں سے جو دیری نہ تمنا اور آپ کے دیدار اور آپ کو دیکھنے کا ارمان تھا, جب آپ اس جلال الدین کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں تو دوسری تمنا بھی پوری فرمائیں گے. حضور کہاں سے مہینوں کا سفر طے کر کے آپ کے دیدار اور آپ سے مسافہ لینے کے لیے آیا تھا, مگر قسمت نے 2 دن لیٹ کر دیا. آیا تو 2-3 دن پہلے آپ کا وصال ہو گیا ہے, مگر حضور آپ کے پاس طاقتیں ہیں, آپ کے پاس تصرف ہے, آپ کے پاس پاور ہے, اگر چاہیں تو غلام کی امید بھی بر آئے. سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھ رہی حضرت جلال الدین. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں, خواجہ کی قبر میں راشا یعنی زلزلے جیسا زمین میں حرکت ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد قبر خواجہ غریب نواز کی دونوں طرف سے شک ہوئی, قبر کھلتی ہے. حضرت جلال الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آگے جا کر جب قبر کے اندر کا ماحول دیکھتے ہیں, اللہ اللہ, سارا قبر کا منظر جنت بنا ہے, اس پہ ایک تخت لگا ہے اور تخت پہ سرکار غریب نواز جلوہ بار ہے. اللہ اللہ. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا, خود بخود سرکار غریب نواز کا تخت اوپر آیا, آپ تخت سے نیچے جلوہ بار نیچے تشریف لے آئے اور سرکار غریب نواز فرماتے جلال الدین فقیر کی تو عادت تھی, فقیر جب زمین پہ تھا تبھی کوئی خالی نہیں جاتا تھا, آج فقیر زمین میں ہے مگر آج بھی ہماری بارگاہ سے خالی نہ لوٹایا جائے گا. اللہ اللہ, آؤ ہمارا دیدار کرنے آئے تھے, ہم سے مسافہ کرنے آئے تھے. سرکار غریب نواز باہر آئے, حضرت جلال الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو گلے سے لگایا, خلافتیں عطا کی, اجازتیں عطا کی, اپنا دست کرم بلایا. لو جلال الدین ہمارے ہاتھوں کا بوسہ لے لو. حضرت جلال الدین جہانیاں جہاں گشت علیہ رحمان نے خواجہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا. بس وہی خلافت, وہی دعائیں اور وہی سرکار غریب نواز کی عنایت تھی کہ اس ایک ملاقات نے حضرت جلال الدین کو اتنا پروان چڑھایا. مقام ولایت تو اللہ عطا ہی کرتا ہے, اللہ نے ان کی نسلوں میں شاہی عالم جیسے اولیاء پیدا فرما ڈالے. یہ حضرت جلال الدین جہانیاں جہاں گشت علیہ. تو ہم بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں, اللہ والا زندہ ہے. سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, کل میں نے عرض کیا کس طرح دین کی تبلیغ فرمائی. رکاوٹیں آتی ہے, ہمیشہ آپ کچھ کام کریں اچھا بہتر دین کا کام ہو, اس میں رکاوٹیں ضرور آئیں. بہت ساری رکاوٹیں آئیں. ایک صاحب نے آج کل مجھے کہا کہ بہت بڑا مشہور واقعہ ہے, وہ کٹورے میں پانی لیا, وہ تو آپ نے بیان ہی نہیں کیا. ابھی بہت مشہور واقعہ ہے, سب کو یاد ہے. یہ ساری رکاوٹوں کی جو ہے باؤنڈریز تھی کہ کبھی پانی بند کیا جا رہا ہے, کبھی چراغ جلانے کے لیے تیل پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہے. جب بہت سارے لوگ ایمان لے آئے تو اب اللہ والوں کا مشن کیا ہوتا ہے, صوفیہ کا مشن کیا ہوتا ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, اور عبادت میں سب سے اہم عبادت نماز ہے, پنجگانہ اللہ کی بندگی ہے. جب دیکھا کہ اجے پال جوگی ایمان لے آئے, شادی دیو ایمان لے آئے, اور ایک اچھا خاصا فگر مسلمانوں کا ہو گیا, اور جہاں سرکار غریب نواز کی درگاہ مقدس ہے وہاں مکان شادی دیو نے وقف کیا, اور اسی جگہ سرکار غریب نواز لوگوں کو پڑھاتے رہے, دین سکھاتے رہے. جب ایک اچھی خاصی جماعت ہو گئی تو آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا اب ہم یہاں اپنی عبادت کے لیے ایک مسجد تعمیر کریں گے. وہاں مسجد تعمیر ہونے لگی. بادشاہ کو پتہ چلا, ہوتا یہ تھا کہ سارا دن سرکار غریب نواز آس پاس کے علاقوں میں رہتے, شام کو آتے اور جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں انہیں ابتدائی تعلیم دیتے, نماز روزہ بیسک تعلیم انہیں سکھاتے, اور عشاء کی نماز سے سب لوگ فارغ ہو جاتے تو پھر سرکار غریب نواز اپنے ساتھیوں کے ساتھ رات کے آخری وقتوں میں عشاء کے بعد آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد کا کام شروع فرماتے. مسجد کا کام شروع ہوتا. اب بادشاہ وقت کو پتہ چلا, کچھ لوگوں نے بادشاہ کے کان بھرے, ابھی تک تو یہ انفرادی کوشش تھی, اب ہماری زمین پر وہ فقیر اپنا عبادت خانہ تعمیر کر رہا ہے, کیا کیا جائے. اسے معلوم تھا اگر ایسا ہی روکا جائے تو فقیر کا جلال بھی دیکھ لیا تھا, بادشاہ دیکھ لیا تھا.
کچھ دنوں پہلے ہی واقعہ پیش آیا تھا کہ بادشاہ کے ایک سپاہی نے، حاکم شہر نے، ایک بڑھیا کے بیٹے کو قتل کر دیا، بغیر قصور اور بغیر گناہ کے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ اور اس کی ماں روتی ہوئی غریب نواز کی بارگاہ میں آئی کہ حضور کرم فرمائے، حاکم شہر نے بغیر کسی گناہ کے میرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اس بڑھیا کے اس رونے پر اور اس سے جو صدمہ لگا تھا اپنے بیٹے کے قتل اور جدائی پر، سرکار غریب نواز کو اس کی حال پر رحم آ گیا کہ کہاں ہے؟ سرکار غریب نواز تشریف لے جاتے ہیں، اور جہاں حاکم شہر نے اس بڑھیا کے بیٹے کو قتل کیا تھا، آپ اس کے لاش کے قریب کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اے مرنے والے، اگر تو بغیر قصور کے قتل ہوا ہے تو معین الدین کہتا ہے فوراً کھڑا ہو جا۔ اتنا کہنا تھا، اس مردے میں اللہ جان ڈال دیتا، مردہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ سرکار غریب نواز کہتے ہیں بڑی بھی لا لے جا تیرے بیٹے کو، اور یہ اب بہت سالوں تک زندہ رہے گا۔ خواجہ کا کہنا، اللہ نے زندگی بھی دی، عمر بھی بڑھا ڈالی۔ اللہ والوں کا یہ مشن ہوتا ہے۔ ایسے تو بے شمار کرامتیں سرکار غریب نواز کی۔ وہ ایک مورت تھی، اور آپ انا ساگر کے علاقے سے قریب گزر رہے تھے، اور ایک آدمی جو ایمان لے آئے تھے، مگر مندر کے باہر ایک مورت جو ہمیشہ اسی مندر میں، چونکہ وہ علاقہ انا ساگر کا اس وقت بہت سارے مندر بنے تھے، اور وہیں آپ چونکہ ڈیرا ڈالا تھا آپ نے، تو ایک ایمان لے آیا، ایک شخص ایمان لے آیا، اور ایمان لانے کے بعد سرکار غریب نواز کی تعلیم اور سیرت میں ڈھلتا گیا۔ مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اسی راستے سے گزرتے مندر کے باہر ایک بہت مورت رکھی تھی، وہ آدمی جو ایمان لے آیا اسی مندر میں کسی زمانے میں پجاری تھا، پھر خواجہ کی تعلیم پہنچی، ایمان لے آیا، خواجہ کے مریدوں میں غلاموں میں شامل ہوا، مگر کبھی کبھی گزرتے تو اس کی نظر اس مورت پہ پڑتی، اور بہت غور و فکر اور دلکشی سے اسے دیکھتا رہتا۔ خواجہ کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی، ایک مرتبہ سرکار غریب نواز انا ساگر سے اجمیر باہر جانے کے لیے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اس کی حرکت دیکھی کہ یہ جب یہاں سے گزرتا ہے تو بدستور مورت کو دیکھتا رہتا ہے۔ خواجہ کو اپنے مرید پر رحم آ گیا، آپ فرماتے کیا دیکھتا ہے؟ کہ حضور زمانوں تک اس کے پاس بیٹھا رہا، اس پہ دودھ چڑھاتا، نہ جانے کیا کیا چڑھاتا، ایک تعلق لگ گیا تھا اس سے، ایک دل کا جوڑ لگ گیا تھا اس سے، بنانے والے نے کتنا حسین بنایا ہے، اور چونکہ زمانوں تک اس کے پاس بیٹھ کر میں منتر اور نہ جانے کیا کیا کرتا تھا، ایک دل کا تعلق و کنیکشن اس سے لگا تھا۔ سرکار غریب نواز فرماتے چل میرے ساتھ، ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے خواجہ اس مورتی کے قریب لے آئے، اور خواجہ فرماتا ہے ارے کب سے میرا مرید تجھے دیکھ رہا ہے، اس کے لیے زندہ ہو کیوں نہیں جاتی ہے؟ اتنا کہنا تھا، اللہ نے پتھر کی مورتی میں جان ڈالی، اور ایک مجسمہ عورت کی شکل میں تیار ہو گیا۔ سرکار خواجہ فرماتے ہیں ایک مرید سے جاؤ اب ان دونوں کا نکاح فرما دو۔ یہ ہوتا ہے ولایت، اللہ جسے دیتا ہے، اللہ جسے بزرگیاں دیتا ہے، تو یہ کام تو ان کے لیے بہت آسان ہوا کرتا ہے۔ اللہ اللہ تو رکاوٹیں آئی، جب آپ مسجد تعمیر کرنے لگے تو بادشاہ وقت چونکہ جلال آپ کا دیکھ لیا تھا، اس لیے مناسب نہ سمجھا کہ کسی کو بھیجا جائے۔ ایک انڈائریکٹلی اس نے جو ہے ایک چال چلی کہ رات کو فقیر مسجد بناتا ہے، اور اسی مسجد کا کام چونکہ صبح تو تبلیغ اور دینی کاموں میں مشغول رہتے ہیں، حاکم شہر اور بادشاہ نے سارے اجمیر اور آس پاس کے علاقوں میں جو دکانیں تھی اس میں اعلان کروا دیا کہ فقیر کا کوئی بھی ماننے والا اگر دکان پہ تیل طلب کرنے آئے تو تیل نہ دیا جائے، اس لیے کہ جب تیل نہ ہوگا تو شمع روشن نہ ہوگی، مشعل جلائی نہ جائے گی، تو پھر اندھیرا ہوگا، اندھیرے میں پھر مسجد تعمیر کرنا ایک بہت دشوار امر ہوگا۔ اللہ اللہ یہ منادی کرا دی گئی۔ سرکار غریب نواز تشریف لے آئے، کہیں دورے پہ تھے، رات ہوئی، سبق جو بھی تھا اپنے ماننے والوں کو سکھایا، تعلیم دی، درس دیا، پھر مسجد کا کام شروع کرنا تھا۔ ایک خادم آپ کے آئے کہ حضور کٹوروں میں تیل ختم ہو گیا، مشعل کے لیے اور چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، اجازت لے کر وہ اجمیر کے دکانوں پہ شام میں گیا، مگر جس دکان پہ جاتا ہے راجہ نے پہلے ہی سے اعلان کروا دیا ہے اگر فقیر کو تیل دینے کی خبر ملی تو اس دکاندار کے بچے یتیم، اس کی عورت بیوہ بنا دی جائے گی، اور اس کے اوپر راجہ کی طرف سے ظلم و تشدد کے معاملے برتا کیے جائے
جائیں گے. اب ہر دکاندار لہجہ اور ہر دکاندار ڈر اور خوف کے اندر ہے. آپ کا وہ خادم اجمیر کی ساری دکانیں گھوم لیتا ہے, مگر دکاندار اپنی جان بچانے, اپنے بچے, اپنی بیوی, اپنے گھر کی فکر میں لگا ہے. اس نے بڑی منت سماجت سے دکاندار کہتا ہے ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں, بلکہ ہم بھی آپ کے عقیدت مند ہیں, مگر معاملہ ہماری دکان, ہمارے بچے, ہماری املاک کا ہے. اگر آج آپ کو تیل دیا اور بادشاہ کو رفتہ رفتہ خبر کی ملی تو پھر ہماری دکان تو نہ رہے, ہماری جان کے بھی لالے پر جائیں گے. سرکار غریب نواز کا خادم اجمیر کی ساری دکانیں گھوم لیتا ہے, کٹورا خالی لے کر واپس خواجہ کی بارگاہ میں آیا. اللہ اللہ حضور, بات ایسی ہے حکیم وقت نے اعلان کروا دیا ہے اور کوئی تیل دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس وقت سرکار غریب نواز کسی الگ عالم میں تھے. اللہ اللہ آستین چڑھائی. آپ فرماتے ہیں بے وقوف بادشاہ کیا سمجھتا ہے ہم اس کے تیل کے محتاج ہیں؟ ارے اللہ نے معین الدین کو اپنے نبی کے وسیلے سے وہ طاقتیں عطا فرمائی ہے. معین الدین یہاں کے حاکموں کے تیل کا محتاج نہیں ہے. اگر معین الدین اشارہ کرے میرا پروردگار پانی ہی میں تیل کی شکل دے کر آگ روشن فرما ڈالے. اتنا کہنا تھا. آپ کہتے ہیں مجھے وضو کرایا جائے. آپ کو آپ کے مریدوں نے وضو کرایا. آپ فرماتے وضو کا جو پانی گرے اس کو کٹوروں میں جمع کر لو. کٹوروں میں جمع کر لیا گیا. آپ فرماتے ہیں اب اس میں چکماک لگاؤ, آگ لگاؤ اس میں. ان پانی میں جیسے ہی آگ قریب ہوتی ہے ان پانی نے فیول و ایندھن کا کام دیا. ایسا لگتا تھا تیل ہے. سارے کٹورے جو پانی تھے بھرے تھے سرکار غریب نواز کے وضو سے, آگ لگاتے گئے اور مشعلیں روشن ہوتی گئے, چراغ جلتے گئے. اتہاس لکھنے والا کہتا ہے, تاریخ لکھنے والا بولتا ہے سارے اجمیر میں بڑے بڑے محلوں میں راجہ کے محل اور محلدانوں کے اندر تاک کے اندر چراغ جل رہے تھے جو تیل اور اس طرح کے ایندھن سے جل رہے تھے. مگر خواجہ نے جیسے ہی اپنی بارگاہ میں پانی سے چراغ جلایا, تاریخ بتاتی ہے سارے اجمیر میں جلنے والے تیل سے جو چراغ جلتے تھے وہ سب بجھ گئے تھے. اگر ساری علاقے میں کہیں نور نظر آ رہا تھا تو خواجہ کی آستانے پر آ رہا تھا. اور سارے اجمیر میں اندھیرا ہے. لوگ حیران ہے کہ اچانک سارے اجمیر کے گھروں میں, مکانوں میں, محلوں میں یہ چراغ بجھ کیسے گئے؟ مگر اوپر چڑھ کے لوگ دیکھتے ہیں تو خواجہ کی جھونپڑی رش کے قمر و آفتاب بنی ہے. اللہ اللہ, اور ایسا جلایا ہے اور وہ آج بھی خواجہ کے آستانے سے وہ نور نکلتا ہے, وہ آج بھی روشنی نکلتی ہے. خواجہ کی عظمت کا چراغ آج بھی جلا ہے, آج بھی جلتا ہے. ان کی شہرت کا چراغ آج بھی جل رہا ہے, ان کی عظمتوں اور کرامتوں کا چراغ آج بھی جل رہا ہے اور قیامت تک جلتا رہے گا. ہزاروں آندھیاں آئیں کہ اس چراغ عظمت خواجہ کی محبت اور کرامت کے چراغ کو بجھا دیا جائے. بجھانے والے کہاں چلے گئے آج دنیا کے کسی کونے میں پتہ نہیں, مگر 800 سال تک خواجہ کا چراغ آج بھی جل رہا ہے. اس لیے ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. سرکار غریب نواز کی زندگی کے آخری ایام ہے ہجری 633 میں جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا. آپ اپنے خادم مریدوں کو جمع فرماتے ہیں اور انہیں کچھ نصیحتیں کی, وصیتیں کی, کچھ لکھایا. حضرت قطب الدین, حضرت صوفی حمید الدین ناگوری اور صوفیاء کرام, قاضی قدوہ, سب کو کچھ لکھایا. اور آپ جو ہے 2 شنبہ کو آپ کا وصال ہے. اس سے پہلے یعنی تقریباً بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 3 رجب کو آپ ہجری 633 میں اپنے حجرہ خاص میں چلے جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مجھے ڈسٹرب نہ دیا جائے, مجھے جو ہے کسی کام کے لیے بلایا نہ جائے اور کوئی میرے اجازت کے بغیر کمرے میں داخل نہ ہو. آپ اندر تشریف لے گئے اور دروازہ سرکار غریب نواز نے اندر سے بند کر لیا. مریدین, خلفاء, متعلقین, چاہنے والے آپ کے دروازے کے باہر بیٹھے رہتے تھے اور انتظار کرتے رہتے تھے کہ آج کل پرسوں کبھی بھی خواجہ دروازہ کھولیں گے. مگر صوفیہ بیان کرتے ہیں, آپ کے خلفاء کا بیان ہے, جب آپ 3 رجب کو اندر تشریف لے گئے تو اس دن پورے ذکر کی آواز آ رہی تھی, آپ کے چلنے کی آواز آتی, 4 رجب کو بھی آواز آتی, 5 رجب کو بھی آواز آئی, مگر 6
رجب کو جو ہے دیکھا صبح سے شام تک کوئی آواز نہیں آ رہی, ذکر کی آواز بند ہو گئی, آپ کے قدموں کے چلنے کی آواز بند ہو گئی, شام ہو گئی کوئی حرکت نہ ہوئی. اب آپ کے خلفاء جو باہر تشریف فرمائے کہتے ہیں کیا کیا جائے. سارے خلفاء کے ملے جلے مشورے سے آپ کا جس حجرے مبارکہ میں تھے دروازہ کھولا گیا. جیسے دروازہ کھولتے ہیں اللہ اللہ پورا کمرہ مشک اور کافر کو سرما دینے والی خوشبو سے معطر نظر آتا ہے, اور ایسی نورانیت اس حجرے میں ہے جیسا آج تک عالم کسی نے نہ دیکھا. سرکار غریب نواز جس بسترے پر تھے اس بسترے کے قریب سارے لوگ گئے, دیکھا آپ تشریف فرما ہے, آپ سو رہے ہیں اور روح قبض سے انصری سے پرواز کر گئی ہے, اور ایسا لگتا ہے ہاتھی سے ایک قلم آیا ہے اور سونے جیسے حرفوں سے آپ کی پیشانی پہ اللہ کی جانب سے ایک تحریر لکھ دی گئی ہے, ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ. یہ اللہ کا حبیب ہے جو اللہ ہی کی محبت میں خدا کے پاس چلا گیا. ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ, یہ اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ آپ کی پیشانی پہ تحریر تھی اور روح قبض سے انصری سے پرواز کر گئی. اس ہندوستان کی زمین پر 43 سال لے کر 90 لاکھ لوگوں کے سینوں کو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا گنجینہ بنا کر وہ ولایت کا آفتاب و مہتاب ڈوب تو گیا مگر قیامت تک کے لیے اپنی کرنیں اہل ہند کے لیے چھوڑتا چلا گیا. اب قیامت تک ان کا احساس اس زمین پہ رہے گا, اور قیامت تک اس زمین پہ ایک بچہ بھی رہے گا, اس کے دل میں خواجہ ایمان بن کے قیامت تک سلامت رہے گا. یہ آپ کی اتنے سال کی زندگی اور اس میں اتنا زبردست کارنامہ انجام دیا. آج بھی دیکھو ہر آنے والا سال خواجہ کی عظمتیں لے کے آتا ہے. لوگ کہتے ہیں اس سال زیادہ پبلک ہے, آئندہ سال کم زیادہ پبلک ہوگی, گزشتہ سال لوگ کم تھے, اس سال لوگ زیادہ ہے, پھر آنے والے سال میں لوگ زیادہ ہوں گے. دن بڑھتے جا رہے ہیں, لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے, لوگوں کی محبتیں بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کی قدر اور ان کے دلوں میں خواجہ کا پیار بڑھتا جا رہا ہے. ایک عظیم الشان میلہ لگتا ہے, ایسا لگتا ہے بلکہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں رجب شریف کی 6 تاریخ ہوتی ہے, ہندوستان کے سارے اولیاء کرام اجمیر مقدس کی زمین پہ پہنچتے ہیں, ہندوستان کے سارے اولیاء وہاں پہ پہنچائے جاتے ہیں, اور سرکار غریب نواز جہاں اولیاء مسجد ہے وہاں سرکار غریب نواز کا تخت لگتا ہے 6 تاریخ کو. ہندوستان کے سارے اولیاء جلوہ بار ہوتے ہیں. اس پورے سال میں کس کو کیا منصب دینا ہے خواجہ 6 تاریخ کو مقرر کرتے ہیں, کس کو کس جگہ کا قطب بنانا ہے, کہاں کوئی ابدال انتقال کر گیا ہے, کہاں کوئی علاقہ ولی سے خالی ہے. پورے سال میں اولیاء کرام کو ہندوستان کی زمین پہ کہاں سیٹ کرنا ہے, یہ سارا 6 تاریخ کو منظر ہوتا ہے. بلکہ علماء لکھتے ہیں, صوفیاء لکھتے ہیں کہ کبھی علاقوں میں سیٹ کرتے کرتے کہ سارے علاقوں میں جو ہے اولیاء کو لگا دیا, ایک علاقہ باقی ہے مگر ابھی کوئی اس کے لیے ولی ہے نہیں, ایک علاقہ ایک شہر ایک گاؤں باقی رہ گیا مگر اس کے لیے اب کوئی تیار ہے نہیں یا کوئی ہے نہیں, تو پھر کیا کیا جائے. علماء لکھتے ہیں جتنے لوگ خواجہ کی بارگاہ میں آئے ہیں خواجہ کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں, لوگ وہ جا رہا ہے اسی کو لے لو اور علاقے کا قطب و ابدال بنا دیا جائے. خواجہ کی بارگاہ میں 6 تاریخ کو پہنچنے والے کسی کو بھی لیا جاتا ہے, خواجہ ولایت بھی دیتے ہیں اور اس علاقے کا قطب ابدال خواجہ مقرر کر دیتے ہیں. یہ جو ہے اللہ نے ان کو شان ولایت عطا فرمائی. پورے ہندوستان کا نظام سرکار غریب نواز ہی چلا رہا ہے. اب ظاہری 5 سال کے لیے کوئی بھی بیٹھے, یہ کیا ہے, بیٹھنے والا تو فرعون 900 سال تک بیٹھ گیا, نمرود 800 سال تک بیٹھا. یہ ظاہری 5 سال ہے, اس کا کوئی جائے اور نہ جائے خواجہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, مگر اگر جائے گا جانے والے کو ضرور فرق پڑے گا, جانے والے کو ضرور فرق پڑے گا. یہ دنیا تو اسباب کے اوپر گھیری ہوئی ہے, سبب کے اوپر سب ہوتا ہے. ہمارا تو وجدان یہ کہتا ہے اگر خواجہ نہ چاہے تو اس کی تخت پر کوئی بیٹھ نہ پائے گا, خواجہ نہ چاہے تو کبھی بھی ہندوستان کی بادشاہت کسے نہ ملے. خواجہ کے ہزاروں راز ہوتے ہیں, خواجہ جسے چاہتے ہیں اسے تخت پہ بٹھا دیتے ہیں, اور خواجہ جلال میں آ جاتے ہیں 5 سال پہلے ہی تخت سے اتروا دیتے ہیں. ایسا
ایسا تاریخ میں کئی بار ہوا، ہوتا آ رہا ہے۔ تو یہ روحانیت کے تاجدار ہیں، جسے چاہیں بٹھا دیں، 5 سال کے لیے بٹھاتے ہیں، اور جو ہے بٹھا کر اس بٹھانے میں بھی خواجہ ہی کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہماری روحانیت کا پاور فل اور سارا مینجمنٹ وہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے باپو بولتے ہیں، حضور سید سلیم باپو قبلہ قاضی گجرات بولتے ہیں کہ جب حج کے لیے لوگ جاتے ہیں تو اجمیر شریف جاتے ہیں نا، اجمیر معلیٰ جاتے ہیں، باپو بولتے ہیں کہ پہلے خواجہ کی بارگاہ میں لے آؤ، بعد میں پاسپورٹ ایمبیسی میں سبمٹ کروانا ہے، اس لیے کہ ایمبیسی تو فارمیلٹی ہے، حقیقت میں جانا ہے یا نہیں جانا وہ پاسپورٹ خواجہ کی بارگاہ میں پہلے جاتا، وہاں سے اگر اشارہ ہے تو پھر بندہ چلا ہی جاتا ہے، اگر وہاں سے اشارہ نہیں ہے تو ایمبیسی کا سارا معاملہ ایک طرح، اس لیے ہمارا سارا کام بارگاہ خواجہ ہی سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہندوستان میں رواج ہے، آدمی عمرہ میں جائے یا حج میں جائے خواجہ کی بارگاہ میں پہلے جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے کہ دہلی اور جو ہے سعودیہ ایمبیسی میں ہمارا پاسپورٹ گیا ہے، کچھ بھی ہو اس پہ بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ خواجہ کی ایمبیسی پر ہے۔ اگر وہاں سے ہاں ہے تو پھر بندہ اس نگر سے مدینہ طیبہ پہنچ ہی جائے گا۔ یہ اللہ نے عظمتیں دی ہے، اس لیے ہم لوگ خوش نصیب ہیں، اللہ نے خواجہ کا دامن ہمارے ہاتھوں میں عطا فرمایا۔ محبت والے نے، عقیدت والے نے بہت بڑا اور محبت کا نذرانہ خواجہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ سنا نے اپنی بربادی کے افسانے کدھر جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کدھر جاتے، ہمیشہ ہم نے بھی کسی در سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کدھر جاتے، خواجہ تیرے سر پہ تاج ہے شہنشاہی کا، ہم اپنی مصیبت اوروں میں سلجھانے کدھر جاتے، ارے جبھی پہ نہ ہوتا اگر نقشہ تیری آستانے کا، غلامان خواجہ محشر میں پہچانے کدھر جاتے، غلامان خواجہ محشر میں پہچانے کدھر جاتے۔ اللہ تعالیٰ تربت خواجہ پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی سچی سیرت اور ان کے سچے مشن پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ابر کرم ان کے مرقد پہ گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں، تمہارے لیے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زبان کی قوتیں تیرے عشق کی سربلندی، میں برکاتی اسی لیے غلام ازہری۔ وآخر دعوانا